نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اللہم علمنی الکتاب اللہم عرفانی بالقرآن اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کی تفسیر کا آخری حصہ ہے الحمدللہ۔ کل سے سورہ آل عمران اسٹارٹ ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑے نہ رکھا کرو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل کے خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا، تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ اگلی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ انہی میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن۔ اگلی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اپنے نسب کو مشرکوں سے ملائیں، تو اس بارے میں یہ دریافت کیا تو ان کے نسب کو ملا دیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ہے کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سفیان سے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ انصاریوں میں سے کچھ لوگوں کے نسب اور رشتہ داریاں بنو قریظہ اور بنو نذیر میں تھیں اور وہ ان پر صدقہ کرنے سے بچتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کے بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں،
آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ نہ کریں، انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمے در بدر لیے پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ فرمانے باری ہے چمٹ کر، یعنی وہ چمٹ کر نہیں مانگتے جو مانگنے لگتا ہے، حالانکہ مانگنے سے وہ بے نیاز تھا، تو وہ مانگنے میں چمٹتا ہے اور اسی کو رسوائی کا سوال کہتے ہیں۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس 40 درہم موجود ہے تو وہ چمٹ کر مانگنے والا ہے، وہ ذلت اور رسوائی میں ریت کے ڈھیر جیسا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں قرض دار ہو گیا تھا ایک بڑی رقم کا، یعنی 2 قبیلوں کی اصلاح وغیرہ کے لیے کسی اور امر خیر کے واسطے خرچ کر لیے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس بارے میں کچھ مانگنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرو کہ ہمارے پاس صدقات کا مال آئے تو ہم اس میں سے کچھ تم کو دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، سوال حلال نہیں مگر 3 شخصوں کو، ایک تو وہ جو قرض دار ہو جائے کسی امر خیر میں تو حلال ہو جاتا ہے، اس کو سوال یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنا مال کہ درست ہو جائے اس کی گزران، پھر سوال سے باز رہے۔ دوسرے وہ شخص جس کو پہنچی ہو آفت اس کے مال میں کہ ضائع ہو گیا اس کا مال تو اس کو حلال ہو جاتا ہے، سوال اس کو یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنی رقم کہ درست ہو جائے اس کا گزران۔ راوی کو شک ہے، قوام فرمایا سداد مانے دونوں کے ایک ہی ہیں۔ تیسرا وہ کہ پہنچا ہو اس کو فاقہ، اور 3 شخص عقل والوں میں سے اس کی قوم کے گواہی دیں گے کہ اس کو بے شک فاقہ پہنچا ہے، اس کو بھی سوال جائز ہے جب تک کہ وہ اپنی گزران درست ہونے کے موافق نہ پائے۔ اور اے قبیصہ، ان لوگوں کے سوا سوال حرام ہے اور ان کے سوا جو سوال کرنے والا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے مگر ویسے ہی جیسے شیطان ان کو چھو کر خبتی بنا دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سود خور قیامت کے دن ایسے پاگل کی طرح اٹھایا جائے گا جس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ اور یہ بھی کہا، سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا، تم لڑائی کا اپنا اصلاح لے لو۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کہتے ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنی قبر سے کھڑا ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ البقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، پھر شراب کی تجارت کو حرام کر دیا
اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر، فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی اور گدوانے والی کو، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے کو، یعنی سود لینے یا دینے سے منع فرمایا، اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت بھیجی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بیان کرو۔ راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا، کیا آج رات کسی نے تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ پھر آپ نے اپنا خواب بیان کیا، جس میں یہ بھی ہے کہ ہم آگے چلے۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے، نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی زور ہی سے مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود کھانے کی حرمت پہنچ جائے اور وہ اس سے باز آ جائے تو اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، یعنی ماضی میں جو سود کھایا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جیسا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، سنو، جاہلیت کے سود میں سے ہر سود میرے دونوں ان پاؤں کے نیچے ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا سود میں عباس کا ختم کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی تخریج اس کی جگہ کر دی گئی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہلیت کے سود میں سے کچھ بھی واپس لینے کا حکم نہیں کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی سود سے مال بڑھایا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال گھٹ جاتا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، قلت کی طرف یعنی ذلت کی طرف، اور ایک روایت میں کل ذل کی طرح ہے، یعنی وقتی طور پہ گرچہ اس کے مال میں اضافہ دکھائی دیتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اسے بالکل اسی طرح بڑھاتا ہے جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک توفیق دے بہترین اور عمدہ صدقہ کرنے کی اور حلال کمائی سے صدقہ کرنے کی۔ اگلی آیت ہے، اللہ باری و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔
اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سود خور سے کہا جائے گا لڑنے کے لیے اپنا ہتھیار اٹھاؤ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل مال تمہارا ہی ہے۔ یہ فاسد لین دین میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اصل ضمانت پونجی ہوتی ہے، اصل ضمانت کی پونجی ہوتی ہے نہ کہ نفع کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے سود کو ختم کر دیا اور انہیں اصل پونجی لینے کا حکم دیا، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے تم سے پہلے کہ ایک شخص کی روح لے چلے تو اس سے پوچھا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ وہ بولا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو۔ وہ بولا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر اپنے جوانوں کو حکم کرتا تھا کہ جو شخص مفلس ہو اس کو مہلت دو، اس پر تقاضا نہ کرو، اور جو شخص مالدار ہو اس پر آسانی کرو، نرمی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اس پر آسانی کرو اور ان کے گناہوں سے درگزر کرو۔ حضرت عبادہ بن ولید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد دونوں نکلے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انصار کے قبیلے میں قبل اس کے کہ وہ مر جائیں، یعنی انصار سے صحابہ کی حدیث سننے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم ابو الیسر سے ملے جو صحابی رسول تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جو کتابوں کا ایک گٹھا لے کر، یعنی کہ ایک کتابوں کا ایک مجموعہ لے کر ایک گٹھڑی لیے ہوئے تھا۔ ابو الیسر کے بدن پر ایک چادر تھی اور ایک معافری کپڑا تھا۔ ان کے غلام پر بھی ایک چادر تھی، ایک معافری کپڑا تھا، یعنی میاں اور غلام دونوں ایک ہی طرح کا لباس پہنے تھے۔ میں نے ان سے کہا اے چچا آپ کے چہرے پر غضبناکی کے آثار دکھ رہے ہیں۔ وہ بولے ہاں میرا قرض آتا تھا فلاں پر جو فلانے کا بیٹا ہی ہے، بنی جزام، فلانے کا بیٹا ہے، بنی جزام کے قبیلے میں سے ہے۔ میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور سلام کیا اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ اس کا ایک بیٹا جو جوانی کے قریب تھا باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولا تمہاری آواز سن کر میری ماں کے کھاٹ میں گھس گیا۔ تب تو میں نے آواز دی اور کہا اے فلاں باہر نکل، میں نے جان لیا تو جہاں ہے۔ وہ یہ سن کر نکلا۔ میں نے کہا تو مجھ سے چھپ کیوں گیا؟ وہ بولا اللہ کی قسم میں جو تم سے کہوں گا جھوٹ نہیں کہوں گا۔ میں ڈرا اللہ کی قسم کہ تم سے جھوٹ بات کروں یا تم سے وعدہ کروں اور خلاف کروں۔ تم صحابی رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور میں قسم اللہ کی محتاج ہوں۔ میں نے کہا سچ اللہ کی قسم تو محتاج ہے۔ وہ بولا قسم اللہ کی۔ میں نے کہا قسم اللہ کی۔ وہ بولا قسم اللہ کی۔ میں نے کہا قسم اللہ کی۔ وہ بولا قسم اللہ کی۔ پھر اس کا پیپر لایا گیا اور ابو الیسر نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور کہا اگر تیرے پاس روپیہ آئے تو ادا کرنا، نہیں تو آزاد ہے۔ تو میری ان دونوں آنکھوں کی بصارت نے دیکھا اور ابو الیسر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھیں اور میں نے ان دونوں کانوں سے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا، اور ابو الیسر نے اشارہ کیا کہ اپنے دل کی رگ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عبداللہ بن ابی قتادہ
سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قرض دار کو ڈھونڈا، وہ چھپ گیا، پھر اس کو پایا تو وہ بولا میں نادار ہوں۔ ابو قتادہ نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم۔ تب ابو قتادہ نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس شخص کو بھلا معلوم ہو کہ اللہ اس کو نجات دے قیامت کے دن کی سختیوں سے تو وہ مہلت دے نادار کو یا معاف کر دے اس کو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو کسی نادار کو مہلت دے تو ہر دن کے بدلے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نادار کو مہلت دی اور اس کو ہر دن کے بدلے دگنا ثواب صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے کسی نادار کو مہلت دی اسے ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی نادار کو مہلت دی اسے ہر دن کے بدلے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا جب تک کہ قرض کی ادائیگی کا دن نہ آ جائے، لیکن جب وہ دن آ جائے پھر اس نے مہلت دی تو اسے ہر دن کے بدلے دگنا ثواب کا صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن میں جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے آخری آیت سود والی نازل ہوئی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول درست ہو جائے گا اور دوسروں کا قول بھی اسی پر محمول کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا اس میں یہ بھی کہا اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے، دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرضے کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی ایسے ہی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو اس کا رب ہے حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر مرد گواہ نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو تاکہ ایک کی بھول چک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کی جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی اگر گواہ مقرر کر لیا کرو
اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی یہاں تک کہ اس آیت نے اس پہلی والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے گا وہ گناہ گار دل والا ہوگا، وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی فرمان باری تعالیٰ ہے سفر میں یعنی مسافروں اور رہن میں سفر کوئی شرط نہیں ہے۔ آیت میں سفر کا ذکر بطور اغلب کے آیا ہے کیونکہ اس وقت لکھنے والے اور آلات کتابت عام طور سے نہیں ہوتا، ورنہ رہن رکھنا مقیم کی حالت میں بھی جائز ہے، جیسا کہ صحیح روایت میں ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں کاتب مل جائے لیکن ورق یا دوات یا قلم نہ ملے تو بھی رہن قبضے میں رکھ لیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تو رہن قبضہ میں رکھ لیں، یعنی رہن کے لیے قبضہ لازم ہے، یہی جمہور اہل علم کا قول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی ذرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو وہ نیکی کرے اور وہ اس کے لیے، اور جو وہ برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت اتری یعنی اللہ ترجمہ ہے اس آیت کا سورہ بقرہ کی، اللہ ہی کا ہے جو کہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اگر تم کھول دو اپنے دل کی بات کو یا چھپاؤ اس کو، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا اس کا تم سے، پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر گراں گزری، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کو حکم ہوا ان کاموں کے کرنے کا جن کی ہمیں طاقت ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، اب آپ پر یہ آیت اتری اور اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی اپنے دل پر ہمارا زور نہیں چلتا کہ برے شیطانی وسوسوں سے باہر نکل نہ آنے پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو کہ ایسا کہو
جیسے پہلے دونوں کتاب والوں نے، یہود اور نصارہ نے کہا جب اللہ کا حکم سنا، سمعنا و عصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے تیرا حکم سنا پر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، سنا ہم نے اور مان لیا، بخش دے ہم کو اے ہمارے مالک، تیری ہی طرف ہم کو آنا ہے، تیری ہی طرف ہم کو جانا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا سنا ہم نے اور مان لیا، بخش دے ہم کو مالک، بخش دے ہم کو اے ہمارے مالک، تیری ہی طرف ہم کو جانا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا اور پھر اس پر ان کی زبانیں عادی ہو گئیں تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا۔ اللہ اکبر۔ ایمان لایا رسول اس پر جو اترا، اس کی طرف اس کے مالک کے پاس سے ایمان لائے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک رسول کو مانے اور ایک کو نہ مانے، جیسے یہود اور نصارہ نے کیا اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور مان لیا، بخش دے ہم کو اے ہمارے مالک، تیرے ہی پاس ہم کو جانا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آیت کو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت اتاری، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق، کسی کو اس کی نیکیاں کام آئیں اور اس پر اس کی برائیوں کا بوجھ ہوگا۔ اے ہمارے مالک مت پکڑ ہم کو اگر ہم بھول یا چوک جائیں۔ مالک نے فرمایا اچھا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے مالک مت لاد ہم پر ایسا بوجھ جیسے لادا تھا تو نے اگلوں پر، یعنی یہود پر، پھر ان سے نہ ہو سکا، انہوں نے نافرمانی کی۔ مالک نے فرمایا اچھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، مالک نے فرمایا اچھا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور معاف کر دے ہماری خطائیں اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا مالک ہے، مدد کر ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ پروردگار نے فرمایا اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس آیت کے متعلق بتلایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو لوگوں کے دلوں میں وہ بات سما گئی جو کسی چیز سے نہ سمائی تھی، یعنی بہت ڈر پیدا ہوا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا وسلمنا، ہم نے سنا اور مان لیا اور اطاعت کی۔ پھر اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں ڈال دیا اور اتارا اس آیت کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کی طاقت کے موافق، جو وہ کرے گا اپنے لیے نیک کام اس کا ثواب اسی کو ہے، اور جو گناہ کرے گا تو اس کا پاپ اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے مالک مت پکڑ ہم کو بھول چوک میں۔ مالک نے فرمایا میں ایسا ہی کروں گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے مالک مت لاد ہم پر بوجھ جیسے تو نے لادا تھا اگلوں پر۔ مالک نے فرمایا ایسا ہی کروں گا۔
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا مالک ہے۔ مالک نے فرمایا میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک کا کرم۔ سعید بن مرجانہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، آخر تک۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ اس بات پر ہماری پکڑ کر لے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ رونے کی آواز سنی گئی تو اللہ اس بات پر ہماری پکڑ کر لے تو حضرت ابن عمر رونے لگے، یہاں تک کہ رونے کی آواز سنی گئی تو ابن مرجانہ نے کہا تو میں وہاں سے اٹھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کا ذکر کیا اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبد الرحمن کی اللہ مغفرت کرے، اللہ کی قسم مسلمانوں پر ایسے ہی گراں گزرا تھا اس کے نزول کے وقت جیسا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گراں محسوس ہوا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورت کے آخر تک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ وسوسہ ہے جس سے دور رہنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر نفس کے لیے وہی ثواب ہے جو وہ کمائے، اس پر وہی گناہ ہے جو وہ کمائے، قول میں ہو یا فعل میں ہو۔ اللہ اکبر۔ مجاہد سے روایت ہے حضرت ابن عباس مجاہد سے روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا اے ابو عباس، میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اور پھر رونے لگے۔ پوچھا کون سی آیت؟ میں نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت جب اتری اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت غم میں مبتلا ہو گئے اور اس آیت نے انہیں بہت غضبناک کیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے، ہماری پکڑ تو ہمارے قول و کردار پر ہوگی، یہ ٹھیک ہے، لیکن دلوں پر قابو پانا تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہو ہم نے بات مانی اور اطاعت کی۔ لوگوں نے کہا ہم نے بات مانی اور اطاعت کی، کہتے ہیں پھر اسے منسوخ کر دیا اس آیت نے، پھر دلوں کی بات میں انہیں چھوٹ مل گئی اور اعمال پر مواخذہ ہوا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو اس کے بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بات کو معاف کر دیا ہے جب تک آدمی گفتگو نہ کر لے یا عمل نہ کر لے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دلوں میں آنے والے خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے، جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اس سے زبان سے ادا نہ کرے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ، اور یہ منسوخ ہے۔ اللہ کے اس قول سے اگر تم کھول دو اپنے دل کی بات یا چھپاؤ اس کو، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا اس کا تم سے، کیونکہ وہ بندہ اپنے دل کے وسوسوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو
ان پر اس کا مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے باری تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، یعنی ہمارا سازگار اور مدد کرنے والا ہے، اور تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب اس صورت کی تلاوت کر کے فارغ ہوتے تو آمین کہتے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار سے کہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں میں جو کجی آتی ہے اللہ پاک اس کا مواخذہ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ان کو اپنے عمل میں نہ لائیں یا قول میں نہ لائیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک اپنے ان پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے جو اللہ پاک کو اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔